بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے مجھے یہ کتاب دی ہے کہ دیکھیں رفع الیدین کے بارے میں، اس میں علمی اور تحقیقی جائزہ ہے۔ تو اس کتاب کی روشنی میں پروفیسر صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ دیکھیں بعض حضرات صرف کندھوں تک اٹھاتے ہیں اور بعض کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی اچھی تحقیق کی ہے، اچھی بات کی تعریف کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں انہوں نے رفع یدین کی جو تعریف کی ہے پہلے وہ دیکھیں۔ یہ انہوں نے تعریف کی ہے، مسئلہ یہ حل کر دیا ہے۔ رفع الیدین کا لفظی مطلب ہے دونوں ہاتھ اٹھانا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے یہ مراد ہے کہ تکبیر تحریمہ، رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اس طرح اٹھانا کہ تھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں سیدھی اور کشادہ ہوں۔ تو انہیں ایک مسئلہ حل کر دیا، کندھوں تک یا کانوں تک، یعنی کہ جو لوگ کندھوں تک اٹھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جو کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اب بعض نادان قسم کے ہمارے بھائی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کانوں تک ثابت ہی نہیں ہے، صرف کندھوں تک حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور کہتے ہیں کانوں تک اٹھانا یہ امام حنیفہ کی تقلید ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پروفیسر صاحب نے مسئلہ حل کر دیا کہ آپ کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ پروفیسر محمد اکرم نسیم صاحب ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانوں تک کا جو مسئلہ ہے کیا یہ واقعی ثابت ہے کہیں کوئی حدیث کے اندر؟ تو کانوں تک کی روایات بھی ہیں اور دوسری روایات بھی ہیں، اس میں ہمیں فتویٰ بازی سے بچنا چاہیے کہ جھگڑے پیدا کریں، یہ غیر مناسب بات ہے۔ جو اٹھاتے ہیں کندھوں تک وہ بھی ٹھیک ہیں، جو کانوں تک اٹھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ تو یہاں پہ جو اٹھاتے ہیں کانوں تک ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ حدیث دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک کہ انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کرتے، پھر سبحانک اللہم پڑھتے تھے۔ یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے جی؟ یہ جناب دارقطنی کے اندر ہے، صفحہ نمبر 300، جلد نمبر 1 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ جو روایت ہے یہ بالکل سکہ راوی ہیں اس کے اندر، کلہم سکہ، جتنے اس کے اندر راوی ہیں وہ سارے سکہ ہیں۔ تو سکات کا لفظ آیا قضا فی نصب الرایا، نصب الرایا کے اندر بھی ہے 311 جلد 1 پر کہ انس سے روایت کرتے ہیں حضور نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کرتے تھے۔ یہ نمبر 1 ہو گیا۔ تو نمبر 2 دیکھیں، ان وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ کدھر ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور بہقی کے اندر بھی ہے۔ تو دیکھیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں مدینے میں آیا اور میں نے یہ کہا کہ میں ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی ابتدا کی تو آپ نے پہلے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کے دونوں انگوٹھوں کو آپ کے دونوں کانوں کے قریب دیکھا۔ کتنی روایتیں ہوگی؟ 2 ہماری روایتیں ہو گئی ہیں۔ وائل بن حجر سے روایت ہے، انہی سے روایت ہے، دیکھیں کہ حضرت وائل کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک کہ قریب تھا آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے دونوں کانوں مبارک کی لو تک برابر ہو جاتے۔ تو کانوں کی لو تک جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور وائل بن حجر سے ثابت ہے۔ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا بھی درست ہے، یہ دیانتداری ہوتی ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو اٹھاتے ہیں کانوں تک وہ گمراہ لوگ ہیں، اگر وہ کانوں پر اٹھانے والے کہیں کندھے والے گمراہ لوگ ہیں، انتہائی خطرناک بات ہے۔ کسی مسلمان کو گمراہ کہنا انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے گمراہ کن کو کہا؟ یہود و نصارہ کو۔ تو ذرا سی بات پر ہم فوراً ان کو گمراہی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا بھی درست ہے لیکن بہتر انگوٹھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا ہے۔ حدیث میں
حذو من کی بیہی یعنی کندھے کے برابر، اور حیال اذو نہیں یعنی کانوں کے برابر. یعنی کتنی دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں حدیث کے اندر آتی ہیں، کندھے تک بھی ذکر ہے اور کانوں تک بھی ہے. تو یہ ہمیں دوسروں کو برا برا کہنا خدا کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. آگے چلتے ہیں. حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ امام بخاری کے استاد ہیں، نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ اٹھائے تھے کندھوں کے برابر. تو کندھوں والی بات بھی آ گئی. حضرت امام ابن حمام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلائیوں کو مونڈوں کے برابر کرنے سے انگوٹھے کانوں کے برابر ہو جاتے ہیں. فتح القدیر کے اندر ہے. امام ابن حمام کے قول کی تائید حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے. دیکھیں ایک اور روایت آ رہی ہے. وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا اور آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر ہو گئے. پھر آپ نے تکبیر کہی. تو یہ روایت ہے. دیکھیں یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ ابو داؤد کے اندر. یہ سیاستہ کی کتاب ہے، کوئی امام حنیفہ کی بات نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، اللہ کی نبی کی بات ہے. اور وائل بن حجر، ادھر بھی وائل بن حجر، ادھر بھی وائل بن حجر. تو یہ دیکھیں آگے ایک اور روایت دیکھیں. حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ تو ہو گئی. آگے دیکھیں. حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں کے برابر اٹھائے. اب یہی ایک صحابی ہیں، بار بار یہی روایت کر رہے ہیں، وہ انہی سے لوگ لیتے ہیں کندھوں تک اٹھانے والی روایت بھی. ٹھیک ہو گیا. پھر میں دوسرے موقع پر آیا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا رضوان اللہ اجمعین، وہ اپنے ہاتھوں کو نماز کے شروع میں سینوں تک اٹھاتے تھے اور انہوں نے لمبی ٹوپیاں اور کمبل اور چادریں اوڑھی ہوئی تھی. تو صحابی وہی ہیں، کانوں تک روایت بھی ان سے ہے اور سینوں تک بھی ان سے روایت ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت وائل بن حجر کا دوبارہ آنا سردی کے موسم میں تھا، جیسا کہ عاصم بن کلیب کی سند میں حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے. ایک اور روایت دیکھیں، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے. پھر میں نے اس کے بعد سخت سردی کے زمانے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے موٹے موٹے کپڑے اوڑھے ہوئے ہیں اور کپڑوں کے نیچے ہی ان کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں. تو یہ کانوں تک روایت اور کندھوں تک دونوں جو ہیں یہ ایک ہی صحابی ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ. وہی بتاتے ہیں سینے تک، وہی بتاتے ہیں کندھوں تک، وہی بتاتے ہیں کانوں تک. تو ماشاءاللہ یہ پروفیسر صاحب نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں کہ کانوں تک بھی ہاتھ اٹھانے جائز ہیں. کیا فرمایا انہوں نے کہ کندھوں تک بھی یا کانوں تک. تو کچھ ہمارے سادہ قسم کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ فوراً فتویٰ کر دیتے ہیں، وہ نہیں جی نہیں یہ تو حضور کی نماز ہی نہیں ہے جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ تو امام حنیفہ کی نماز ہے. خدا کے لیے کیوں لوگوں کو ایسی باتوں پہ لاتے ہیں؟ جھگڑے کی باتوں پہ مت لیا کریں. تو کانوں تک بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ پروفیسر اہل حدیث ہیں محمد اکرم نسیم صاحب، یہ نے بڑی دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ عبدالحمید سواتی صاحب، انہوں نے یہ حدیثیں لائی ہیں اپنی نماز مسنون کے اندر. مفسر قرآن ہیں. دیکھیں علماء نبیوں کے وارث ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے بھی دیکھیں یہ اہل حدیث ہیں دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے بھی دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کانوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کندھوں تک بھی، اور انہوں نے کہا بھی دونوں طریقہ ہیں، کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور کندھوں تک بھی. اور وائل بن حجر سے یہ روایت لائے ہیں کہ سینے تک بھی جائز ہے، کندھوں تک بھی جائز ہے، کانوں تک بھی جائز ہے. تو اس طرح کے مسائل میں خدا کے لیے الجھنے کی کوشش نہ کریں. نہ یہ کسی امام کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے، یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. تو جو حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں تک اٹھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو سینے تک اٹھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو کندھوں تک اٹھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. تو اس معاملے میں بعض ہمارے بالکل سادہ لوگ جنہیں بالکل دین کا مطالعہ نہیں ہوتا وہ لوگوں میں تفرقے بازیاں پیدا کرتے ہیں. تو یہ اہل حدیث مولوی ہیں، پروفیسر ہیں اور یہ مفسر قرآن ہیں. اب دونوں کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، سینے تک بھی
اور اپنے کانوں کی لو تک بھی کہ اللہ کے نبی کامل ہے، کسی امام کامل نہیں ہے. تو ایسے جھگڑوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے جو لوگ مشتوں میں نہیں آتے. تو جو حضرات سینے تک نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی نماز حضور کی نماز کے مطابق ہے. جو کانوں تک اٹھاتے ہیں وہ بھی عین حضور کی نماز کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اور جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ بھی عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز جو طریقہ ہے وہ اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. تو دیکھا ایک ہی صحابی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، اور 5 روایتیں ان سے آ رہی ہیں. سینے والے بھی آ رہی ہے، کانوں والے بھی آ رہی ہے، اور کندھے والے بھی آ رہی ہے. تو جس پہ آپ کا دل ہے آپ کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کانوں کی لو تک لے جانے کے قائل ہیں. وہ اس کی کیا وجہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو سینے والی بھی آ جاتی ہے، کانوں والوں بھی روایت اس پر عمل ہو جاتا ہے، اور کندھوں والوں بھی، یعنی کہ سینے سے جب ہم چلتے ہیں اوپر سینہ بھی اس میں آ گیا، کندھے بھی آ گئے اور کان بھی آ گئے. وہ کہتے ہیں اس طرح کانوں تک اٹھانے تک یہ تینوں پہ عمل ہو جاتا ہے. تو یہ فقہا نے الحمدللہ ہمارے لیے مسائل آسان کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے. وہ لوگ جو مسجد میں آتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعے کو آتے ہیں اور بعض سے عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، صرف ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے. دین ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ٹانگیں کتنی کھولنی ہیں، ہم نے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں. دیکھیں یہ فروعی اختلافات ہیں. یہ وہ اختلافات ہیں کہ جو دین کے اندر جو لازمی نہیں ہیں، فرض کے درجے میں نہیں ہیں، نہ واجب کے درجے کے اندر ہیں، یہ سنت مستحب کے درجے کے اندر ہیں. تو اس پہ ہم کلاشنکوفیں چلا لیتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں پہ لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے. تو یہ مفسر قرآن ہیں سواتی صاحب، اور یہ پروفیسر محمد اکرم صاحب ہیں، یہ اہل حدیث ہیں. دونوں کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کبھی کسی پہ فتویٰ نہ لگانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں میرے پڑوس کے اندر ہوگا. تم 2 چیزوں کی ضمانت دو تو مجھ سے جنت لے لو. زبان جو ہے ٹھیک ہے، ہم اس کو بے دریغ استعمال کر دیتے ہیں، علماء پہ ہم فتوے لگا دیتے ہیں. انتہائی خطرناک بات ہے. علماء نبیوں کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فقہ حنفی والے یہ نہیں کہ وہ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، بھائی وہ حضور کی تقلید کرتے ہیں. اور اہل حدیث بھی وہیں چلتے ہیں. پھر اہل حدیث سارے اہل حدیث ہیں، بریلوی بھی اہل حدیث ہیں، دیوبندی بھی اہل حدیث ہیں، اور جو اہل حدیث ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں. یہ کہنا کہ ہم اہل حدیث ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے. سارے اہل حدیث ہیں. بریلوی اہل حدیث نہیں ہیں، وہ شعروں پہ عمل کرتے ہیں. سارے اہل حدیث ہیں، سارے سنی ہیں، سارے اہل سنت والجماعت ہیں، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، سارے حضور کے عاشق ہیں. تو یہ عشق کو پھیلائیں، محبت کا پیغام عام کریں. جب حضور کہیں لشکر بھیجتے تھے تو فرماتے تھے خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، لوگ دوسرے کے قریب کرو، ایک دوسرے کو گمراہ نہ کہو. کوئی گمراہ نہیں ہے. یہ تینوں فرقے اسلام کے فرقے ہیں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی. ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی ہندوستان کے فرقے نہیں ہیں، یہ سارے پاکستان اور پورے عرب اور پورے عالم اسلام کے فرقے ہیں. صرف ایک ملک کے فرقے نہیں ہیں. یہ پوری دنیا عالم اسلام کی یہ نمائندگی کرتے ہیں. ان کے مدارس ہیں، یہ لوگوں کو دین کا درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کا احترام، ہر بڑے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دین میں جو ہماری یہ تھوڑا بہت فرق ہے، فروعی اختلافات ہیں، یہ ہم اپنے اندر رکھیں. ان کو ہم کلاشنکوف اور فائر کرنا اور دوسرے کو گمراہ کہنا اور دوسرے کو یہ کہنا وہ کہنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اللہ میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم.